وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مجلس میں سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ نے ہمیں جس رسی کے تھامنے کا حکم دیا ہے وہ رسی قرآن اور علی ہے، لہٰذا آپ کا فائدہ بھی اسی میں ہے، میرا مفاد بھی اسی میں ہے کہ ہم قرآن اور مولا علی سے اپنے تعلق کو بڑھائیں۔ جتنا قرآن فہمی میرے ہاں بڑھے گی، جتنا علی کی معرفت اور محبت بڑھے گی، اتنا میری الجھنیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اور بہت ہی ٹھنڈے انداز سے اور بہت ہی سنجیدگی سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک عجیب منطق کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے اور آخرت میں پہلے نمبر پر ہے۔ جب سارا عالم اسلام مانتا ہے کہ علی آخرت میں پہلے نمبر پر ہیں تو پھر دنیا میں بھی پہلے نمبر پہ ماننا چاہیے۔ ہاں، تاریخ کی شخصیات کا انکار کرنا یہ کسی طور معقول نہیں ہے، مگر جس دور میں ظاہری طور پر علی مولا کی خلافت نہیں تھی، اس دور میں بھی خلیفہ علی ہی ہیں۔ کہنے لگے جی یہ تضاد ہو گیا، متضاد بات کر رہے ہیں آپ۔ علی جس دور میں خلیفہ نہیں ہے اس دور میں خلیفہ ہیں۔ تینوں شخصیتوں نے اپنے اپنے دور میں بغیر علی کے ایک دن نہیں گزارا، کوئی ایسی مہم نہیں تھی جس میں علی سے مشورہ نہ کیا ہو۔ اور کیا کہنا ان منزلوں پر کہ جب ان شخصیتوں نے مولا کے نہ ہونے کا احساس کرتے ہوئے کچھ جملے کہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ علی نہیں ہے یا علی تک پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے، تو پھر جو جملوں کا اظہار کیا ہے وہ تاریخی جملے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ایک ایسے مرحلے پر کہ جب علی کی شدت سے ضرورت تھی اور علی تک پہنچنے میں تاخیر ہوئی اور بہرحال مولا تک پہنچ کے مسئلے کو حل کیا گیا، تو پھر ارشاد فرمایا لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، کائنات میں کوئی ماں ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔ علی جیسا بچہ کسی عورت نے دنیا میں منتقل نہیں کیا۔ یا حضرت عمر کا بڑا مشہور فرمان، کہتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ الفاظ بہت روشن ہیں، اور ان الفاظ کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مولا کا مقام ہر دور میں کتنا ضروری اور شدید تھا۔ ایک شخص نے مرتے دم اپنی ساری ملکیت اپنے بھائی کے حوالے کر دی، ایک چھوٹا یتیم گود کا بچہ بھی اپنے بھائی کو دے دیا جو اس کا بچہ تھا مرنے والے کا، اور بھائی سے وصیت یہ کی کہ جب یہ بڑا ہو جائے میرا بچہ، جب یہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو جو تم چاہو میری ملکیت میں سے، میرے مال میں سے میرے بچے کو دے دینا۔ بچہ جوان ہو گیا، چچا کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اب سب کچھ میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، جوان ہوں، بڑا ہوں، میرے باپ کا مال مجھے دے دیجئے۔ انہوں نے اپنے نوکر کو آواز لگائی کہ 1000 درہم انہیں دے دو۔ اس نے کہا چچا 1000 درہم تو آپ کے ایک نوکر کا خرچہ ہے، میرا باپ تو آپ کو اتنے جانور چھوڑ کر گیا، اتنی زمینیں چھوڑ کر گیا، اتنا مال، اتنی دولت چھوڑ کر گیا، اتنا سونا، اتنا چاندی چھوڑ کر گیا، آپ مجھے 1000 درہم کی فرما رہے ہیں؟ تو کہا دیکھو وصیت میں کیا لکھا ہوا ہے، تمہارا باپ لکھ کر گیا ہے کہ جو میں چاہوں وہ دے دوں، تو میں تو جو چاہ رہا ہوں وہ دے رہا ہوں، اور وہی دے دیا گیا۔ بچے نے عدالت میں مقدمہ کر دیا، قاضی دور حضرت عمر کا ہے، قاضی نے فیصلہ سنا دیا کہ بھائی باپ کی وصیت کے مطابق تو یہ صحیح ہے، تمہارا چچا، تمہارا باپ کہہ کر گیا ہے جو چاہو دے دو، تو میں تو یہ چاہ رہا ہے کہ 1000 درہم دے دو، تو دے دیا اس نے۔ وہ یتیم بچہ چلا گیا مولا علی کے دروازے پر۔ علی کے دروازے پر کوئی آ جائے اور وہ بھی یتیم آ جائے، ممکن ہی نہیں ہے مولا اس کا ساتھ نہ دیں۔ مولا نے اس یتیم کا ہاتھ پکڑا، دربار میں آ گئے، حضرت نے قاضی سے کہا تمہارا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگا آپ کا احترام ہے، آپ کا مقام ہے، مگر میں جان سکتا ہوں کہ میرا فیصلہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اسی اسرا میں کیونکہ صدر نشین تھے اور ذمہ داریاں، شہری ذمہ داریاں، تو انہوں نے فرمایا کہ علی کیسے اس کا فیصلہ، یہ قاضی ہے، کیسے اس کا فیصلہ غلط ہے؟ حضرت نے فرمایا جتنا مال اس کا باپ چھوڑ کر گیا ہے سب بچے کو دے دیا جائے اور 1000 درہم چچا کو دے دیا جائے۔ کہنے لگے اس میں تو لکھا ہے جو چچا چاہے دے دے، تو حضرت نے فرمایا چچا وہ چاہتا ہے جو رکھ رہا ہے، اور چچا جو دے رہا ہے وہ چاہتا نہیں ہے۔ بھی حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہذا بہت طویل گفتگو مطلب نہیں ہے، ایک فضیلت کے باب میں جملہ اور کہوں گا، اور وہ یہ کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، دنیا سے جائیں تو کلمہ نصیب ہو، دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پہ تلقین سنانے والوں کی تلقین دہرائی جائے اور ہم اسے دہرائیں، جو ہمارے عزیز ہمیں تلقین سنا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم اپنی زبان پہ دہرائیں۔ اللہ کی وحدانیت، نبی کی نبوت، مولا علی کی ولایت اور بہت ساری ضروریات کا اقرار ہم اپنی زبان سے کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو اس کا لازمہ یہ ہے، اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس گھرانے کی سیرت پر عمل کریں اور اس گھرانے کی عظمت کے اوپر غور کریں۔
اور جیسا غور کر رہے ہیں اس میں بہتری لے کر آئیں، جہاں کھڑے ہیں اس سے ایک قدم آگے آ جائیں، جتنی معلومات ہے اس سے اور بہتر معلومات کر لیں۔ خاص طور پر ان بچوں کے لیے ادارے جو ہمارے ہیں، جیسے یہ ادارہ ہے، اس ادارے کی انتظامیہ ان بچوں کے لیے خاص انتظام کرے، خاص اہتمام کرے، ان کے ذہنوں میں وہ چیز بٹھائی جائے جو چیز آپ کے بڑوں نے آپ کے ذہن میں بٹھائی تھی، اور ان کو ضرور مجلس میں لا کر بٹھائیں، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ضرور لائیں، اس لیے کہ ہمیں بھی ہمارے بڑے لے کے جاتے تھے۔ انہیں مجلس میں بیٹھنے کا سلیقہ آئے گا، انہیں مجلس سننے کا طریقہ آئے گا، انہیں پتہ چلے گا کہ اہل بیت کے فضائل اور مصائب سن کر کیا کرنا ہوتا ہے اور کیا اس کا اثر لینا ہوتا ہے۔